بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہماری گفتگو عموم اور خصوص کے بارے میں ہو رہی ہے، اور درس گزشتہ میں ہم نے عام کی تعریف اور عام کی مختلف قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم ان الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور عموم پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کو بیسیکلی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ وہ الفاظ ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان کی جو دلالت ہے یہ کسی واضح کے وضع کی وجہ سے ہے، یعنی واضح نے ان الفاظ کو عموم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہے، اس وجہ سے یہ الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ وہ ہیں جن کو مقدمات حکمت کے ذریعے اور اطلاق کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ دلالت کس وجہ سے؟ جو دلالت وضعیہ کے ذریعے یا اطلاق مقدمات حکمت کے ذریعے عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو پہلے انشاءاللہ ہم ان الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے جو دلالت وضعیہ لفظیہ کے ذریعے عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ لفظ کل ہے۔ لفظ کل، مثلا اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرے۔ اکرم کل مسلم، ہر مسلمان کا اکرام کرے۔ دوسرا لفظ جمیع ہے۔ لفظ جمیع بھی، یہ لفظ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرا لفظ تمام ہے۔ یہ تمام اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یہ لفظ عموم پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ایو ہے۔ لفظ ایو بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو لاسٹ لفظ ہے وہ لفظ دائمن ہے۔ لفظ دائمن یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو 5 الفاظ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں، یہ 5 الفاظ وہ ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان کی دلالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ واضع نے، یعنی وضع کرنے والے جو علماء ہیں انہوں نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا تاکہ یہ الفاظ عموم پر دلالت کریں۔ بس ہم بھی ان واضعین کی باتوں کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ان الفاظ کو عموم پر دلالت کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ سے ہم عموم ہی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ میں 2 قسموں کی جو ہے دلالت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ الفاظ دیگر ہم یوں کہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ کچھ وہ الفاظ ہیں جو عموم پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن وہ عموم افرادی پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ یہ جو لفظ دائمن ہے، یہ لفظ دائمن ازمان میں عمومیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی زمانے میں عمومیت کے پائے جانے پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ پہلے جو 4 الفاظ تھے، کون کون سا الفاظ؟ کل ہے، جمیع ہے، تمام ہے، ایو ہے۔ یہ 4 جو الفاظ ہیں یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ عموم افرادی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا اکرم کل عالم، تو یہاں پر کل عالم جب ہم نے کہا تو جتنے بھی علماء ہیں ان سب کا اکرام کرنا واجب ہے۔ اور یہاں پر کیا کس قسم کی عمومیت پائی جاتی ہے؟ عمومیت جو یہاں پر موجود ہے اس کو عمومیت افرادی، یعنی افراد میں عمومیت کے پائے جانے پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جمیع بھی ہے، تمام بھی ہے، اور ایو بھی ہے۔ لیکن یہ جو لفظ دائمن ہے، یہ لفظ دائمن اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی لفظ دائمن استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عموم زمانی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 54 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے
ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی جو زوجات ہے جن کو ہم ام المؤمنین کہتے ہیں، ان سے شادی کرنا، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے ان سے ازدواج کرنا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ابدا آیا ہوا ہے یہ لفظ دائمن کی طرح ہی ہے، جس طرح دائمن عموم پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سے لفظ ابدا بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ہم خود لفظ دائمن کی اگر مثال دے دیں آپ کے لیے تو اکرم زیدن فی یوم الجمعۃ دائمن، یعنی جمعہ جب بھی آئیں زید کا اکرام کرنا فرض ہے۔ اور عموم پر دلالت کرنے والے جو دوسرے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں لیکن اطلاق اور مقدمات حکمت کے ذریعے عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ، مثلا جملہ نافیہ میں اسم نکرہ کا واقع ہونا، النکرۃ الواقعۃ فی سیاق النفی، کلام نفی منفی ہے، اس کلام منفی میں جملہ جب اس میں ایک اسم نکرہ جب واقع ہوتا ہے تو اس وقت یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یہ جملہ نافیہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی رجل نہیں ہے، یعنی کوئی سے مطلب کیا ہے یہاں پر، یعنی یہ نفی جنس پر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے۔ اور نفی الجنس کے بارے میں کہنا اس وقت تک درست نہیں ہے کہ جب تک تمام تر افراد منعدم نہ ہو، یعنی جب تک تمام تر جنس رجل میں سے کوئی فرد جب تک اس گھر میں نہ ہو، یعنی کوئی بھی نہ ہو، تب جا کے یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی فرد موجود ہو تو ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے۔ یعنی کون سا جملہ؟ لا رجل فی الدار۔ معروف یہی ہے کہ اگر لا نافیہ نکرہ پر داخل ہو جائیں تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ لا نافیہ نفی جنس کے لیے آتا ہے۔ جب تک تمام افراد معدوم نہ ہو جائیں تب تک نفی الجنس نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر عدم طبیعت تمام افراد کے عدم سے ہی ممکن ہے، یعنی آپ طبیعت سے، کسی چیز کی اصلیت سے، کسی چیز کے وجود سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو انکار کرنا اس وقت درست ہے جب اس وجود کے تمام تر افراد جو ہے یہاں منعدم ہوں، یعنی اس طبیعت کا کوئی بھی فرد جب موجود نہ ہو تب جا کے ہم لا نفی الجنس کے ذریعے کہہ سکتے ہیں لا رجل فی الدار، کیونکہ یہاں پر عقل دلالت کرتی ہے۔ یہ جو سلب جمعی افراد ہے اس پر کون سی چیز دلالت کر رہی ہے؟ انسان کی عقل دلالت کرتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ لأن عدم الطبیعہ انما یکون بعدم جمیع افرادها، ان طبیعت کا معدوم ہونا تمام افراد کے عدم سے ہی ممکن ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے جمع محلہ باللام، یعنی وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے وہ جمع ہے جس پر الف لام داخل ہوا، جیسے کہ آیت الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں پر کیا ہے؟ اوفوا بالعقود میں جو الف لام ہے، عقود خود جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام داخل ہوا ہے، تو جب الف لام داخل ہو تو یہ کس چیز پر یہ جمع دلالت کرے گی؟ یہ جمع دلالت کرتی ہے عمومیت پر۔ عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ایک وہ جمع ہے جس پر الف لام داخل ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اسی طرح سے جو لاسٹ ون ہے وہ لفظ جو عموم پر دلالت کرتا ہے ان میں سے آخری جو لفظ ہے وہ المفرد المحلى باللام ہے، تو مفرد ہے وہ مفرد جس پر الف لام داخل ہوا ہو اسے بھی الفاظ عموم میں شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں خود لفظ مفرد ہے لیکن الف لام اس پہ داخل ہوا ہے، اس الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے اس میں بھی عمومیت پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جیسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہاں پر دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ لفظ انسان کیا ہے؟ لفظ انسان مفرد ہے لیکن اس پر کیا داخل ہوا ہے؟ اس پر الف لام داخل ہوا ہے، اس الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ لفظ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ لفظ انسان
تمام انسان والعصر قسم ہے زمانے کی یا عصر کی قسم، ان الانسان یعنی بتحقیق انسان سے مراد تمام انسان کیا خسارے میں ہے. تو تمام انسان خسارے میں ہونے پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں بعد میں الا الذین آمنوا، استثناء جو جہاں پر لایا ہے اس استثناء سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے پہلا جو لفظ ہے اس انسان میں تمام شامل ہے، لیکن اللہ کے ذریعے ان لوگوں کو خارج کیا جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں ان کو خارج کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی یہ کچھ جو صفات بیان کر رہے ہیں یہاں پر، ان صفات پر حامل جو افراد ہوں گے وہ افراد جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہوا عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ وہ الفاظ سے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں لیکن وضع کی وجہ سے، اور کچھ وہ الفاظ سے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ مقدمات اور حکمت کی وجہ سے. اور عموم کی بھی ہم نے دو بنیادی قسمیں بیان کی. ایک عموم کے وہ پہلی قسم وہ ہے جن کو ہم عموم افرادی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو ہم عموم زمانی کہا جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. الفاظ عموم میں کتنے بالوضع عموم پر دلالت کرتے ہیں واضح کریں. مقدمات اور اطلاق کے ذریعے عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ بیان کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.